حمدا طیبا للہ الذی ارسل الینا احمدا صلاۃ وسلاما علی من کان اسمہ محمدا وعلی آلہ واصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مسجد کی فضیلت۔ مسجد کی فضیلت کے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا اللہ کی مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان نے کہا، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا اللہ کے نزدیک تمام آبادی والی جگہوں میں سے جو محبوب اور مقبول جگہ ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ مسجد کی جگہ ہے، اور فرمایا تمام جگہوں میں سے جو بدترین جگہ ہے، فرمایا وہ بازار ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا جو محبوب جگہ ہے، فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا تمام شہر کی آبادی کاری والی جگہوں میں سے جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے آبادی والی جگہوں میں سے وہ مسجد ہے۔ اسی لیے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور ارشاد نبوی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جو شخص مسجد میں چراغ جلاتا ہے جب تک اس چراغ کی روشنی سے مسجد منور رہتی ہے، حاملین عرش اور تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جو انسان مسجد میں ایک چراغ جلائے، ایک روشنی کے لیے ایک چراغ جلائے، حاملین عرش رب ذوالجلال کے فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے، جو مسجد بنا کے جائے، مسجد تعمیر کروا کے جائے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر یہ توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ دنیا کے اندر ایک اللہ کا گھر بنا کے جائے، تو رب ذوالجلال اسے کس قدر مقام سے نوازے گا، کس قدر مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان کی جگہ جہاں سے اس کے عمل چڑھا کرتے ہیں اس پر روتے ہیں۔ آپ نے سورہ دخان کی یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس پر نہ زمین و آسمان روئے، نہ انہیں کوئی ڈھیل دی گئی۔ عزیزان من، کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جانا تو ہے ہی، لیکن وہ کس قدر خوش نصیب اور خوش قسمت ہے کہ جو رب ذوالجلال کا گھر بنا کے جائے اور رب ذوالجلال کے گھر کے اندر نماز پڑھتا رہے، وہ زمین کا ٹکڑا اسے یاد کرتا رہتا ہے، اور لوگ جب تک اس کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے اور لوگ جب تک نماز کی تیاری کے لیے مسجد کے اندر آئیں گے، نماز کو ادا کرتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، رب ذوالجلال کی رحمتیں اس پر برستی رہیں گی، رب ذوالجلال اسے انعام و اکرام سے نوازتا رہے گا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، ہمارے استاد گرامی ہیں
استاذ الاساتذہ فخر الجہابذہ شیخ الحدیث و تفسیر محقق دوراں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو بے شمار اپنی مہربانیوں سے نوازا ہے۔ آپ نے کافی ساری کتب بھی تصنیف فرمائی۔ آپ کی مسجد کی فضیلت پر ایک معتبر اور وسیع ضخیم ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بشر العابد بفضل المساجد، مسجد کے فضائل و احکام کے نام سے آپ نے یہ 183 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مقدس اور معطر ہستی کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اللہ بخش توسوی قادری۔ اسی طرح آپ نے حال ہی کے اندر ابھی چند ایام پہلے ہی آپ کی ایک کتاب شائع ہوئی النافع الکبیر کے نام سے، یہ میری لائبریری کے اندر بھی موجود ہے، دکھائیے گا ذرا، یہ 7 جلدوں کے اندر موجود ہے، یہ 7 جلدوں پر ضخیم کتاب ہے استاد گرامی کی النافع الکبیر شرح الجامع الصغیر کے نام سے 10,031 احادیث مبارکہ کا آپ نے ترجمہ، تشریح، تخریج، تحقیق فرمائی، جو ایک ہر لائبریری کی زینت بن سکتی ہے اور ہر ایک گھر کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ علماء اور خاص طور پر اس امت پر استاد گرامی نے ایک احسان عظیم فرمایا۔ شیخ الاسلام والمسلمین امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا آپ نے ترجمہ بھی فرمایا، تشریح بھی فرمائی، تخریج بھی فرمائی، تحقیق بھی فرمائی۔ اللہ تعالی آپ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو آپ کی کتاب سے میں ایک روایت پیش کرنے لگا تھا، میرے پاس موجود ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، بشر العابد بفضل المساجد، مسجد کے فضائل و احکام کے عنوان سے آپ کی یہ کتاب ہے، جس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ قندیلیں، زیتون کا تیل اور چراغ روشن کرنے والی بٹی ہوئی چھوٹی رسیاں ملک شام سے مدینہ طیبہ لے کر آئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے، اتفاق سے وہ جمعرات تھی، تو انہوں نے ابو البزاد نامی اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے قندیلیں لٹکا دی، ان میں تیل ڈال دیا، اور پھر جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے اپنے غلام ابو البزاد کو ان قندیلوں کے چراغاں کا حکم دیا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو میرے نبی نے دیکھا کہ مسجد جگمگا رہی ہے۔ سرکار نے پوچھا مسجد کو چراغاں کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمیم داری نے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے تمیم داری نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ اما انہ لو کانت لی ابنۃ لزوجتکہا۔ فرمایا اے تمیم داری تم نے اسلام کو منور کیا، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں تم پر نور کی برسات فرمائے۔ سنو اے تمیم داری، اگر میری صاحبزادی ہوتی تو میں ان کا نکاح تم سے کر دیتا، کیونکہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کی شہزادیوں کا، آپ کے جگر کے ٹکڑوں کا نکاح ہو چکا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر اب موجود ہوتی جس کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں اس کا نکاح آپ سے کر دیتا۔ یہ سن کر قریب بیٹھے ایک صحابی حضرت نوفل بن حارث نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیٹی ہے جن کا نام مغیرہ بنت نوفل ہے، آپ اپنی مرضی سے جس سے چاہیں اس کا نکاح فرما دیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیٹی کا نکاح حضرت تمیم داری سے فرما دیا۔ عزیزان من، جو مسجد سے پیار کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کے اندر ایک چراغ کو روشن کرتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ تو جو مسجد بنائے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کی فضیلت کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔